نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 2 دن پہلے ایک گزارش کی تھی اپنے اکابر اور سب سے زیادہ دنیا میں دین کا کام کرنے والے ہمارے ریونڈ والے حضرات، ان کی خدمت میں نے گزارش کی تھی اور یہ گزارش پہنچی ہے الحمدللہ۔ یقیناً اس کے اثرات اب نیچے مرتب ہوں گے۔ اب اندازہ کریں کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتق عثمانی صاحب، جن کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی فتوے میں اور مہارت میں یا علم حدیث میں یا علم الکلام میں یا انگلش عربی عجم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عربی میں عرب تو صاف زر ممتاز ہے اور انگلش میں انگریز تو صاف زر ممتاز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دوسری کوئی رائے نہیں۔ لیکن عجم میں کوئی مثال نہیں ملتی حضرت کے پائے کا، حضرت کے ٹکر کا کوئی حضرت۔ اس کے باوجود ہمارے ساتھی جو سروزہ لگا دیتے ہیں یا چلہ لگا دیتے ہیں، وہ حضرت کے بیان پر ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح کمنٹ میں ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت کو لگام دینی چاہیے، کس کو؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام محتق عثمانی صاحب جان کہتا ہوں۔ ابھی شخص سروزہ لگانے والے کہہ رہا ہے جو با اور تا کے فرق کو نہیں جانتا اور سا اور سین کے فرق کو نہیں جانتا، وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے اکابر، میرے بڑے جو ریمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً قدردان ہے، یقیناً بہت زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں، یقیناً بہت زیادہ مشغولیت ہے، لیکن اب ان کو باقاعدہ تربیت دینی چاہیے، باقاعدہ نیچے شٹ اپ کی کال دینی چاہیے، باقاعدہ نیچے ان کو وہ کرنا چاہیے، زبردستی ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ آئندہ کوئی زبان درازی نہ کرے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ایک ساتھی جو علماء کے خلاف، یہ تو شیخ الاسلام ہے، دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، علماء کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، قید آباد میں رہتا تھا، اس کے نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ان کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہوا کیا، ہر وقت کلیئر نکالتا، ہر وقت اعتراض کرتا، ہر وقت اشکال کرتا، ہر وقت الٹی سیدھے باتیں کرتا، اپنے ریوالور سے اپنے سر کے بھیجے کو اڑا کر وہ خود کی شکایت کر مر گیا۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ میں اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا تو ایک ساتھی تھے، انتہائی ذہین فطین، انتہائی لائق، انتہائی قابل، اور وہ تھے فیصل آباد کے۔ اس وقت موقوفاً رہ میں پڑھتے تھے، یعنی 7ویں درجے میں، جو 1 سال کے بعد اس نے عالم بن جانا تھا، اور میرا ابتدائی درجہ تھا، لیکن چونکہ سارا ہمارے تعلقہ میں ایک تھا، میں نماز کا امیر تھا تو وہ بھی ایک اپنے شعبے کا امیر تھا صفائی کا، اس لیے اس سے لائق ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے میرے سامنے کہا کہ ہمارا عصر کے بعد مغرب میں لان میں کھیلنے کا پروگرام ہوتا تھا، یا آؤٹنگ یا چائے وغیرہ، تو اس نے کہا یار شیخ الاسلام صاحب یہ کیسے آدمی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا کتاب میں لکھا ہے کہ پاؤں سیدھے رکھنے چاہیے نماز میں، ان کے پاؤں بالکل سیدھے نہیں ہوتے، کچھ ان کو ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یقین کرے یہ بات نہ شیخ الاسلام صاحب کو پتہ چلی، نہ دارالعلوم کراچی میں مفتی اعظم پاکستان صدر دارالعلوم کراچی حضرت میرے استاد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب کو پتہ چلی، نہ ناظم صاحب کو پتہ چلی، نہ کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلی، کوئی اس پر وہ نہیں تھا۔ لیکن 2 دن کے بعد اس کا اخراج ہوا، انتہائی ذہین فطین لائق طالب علم کا۔ میں سمجھتا ہوں اس کو یہ سزا جو ملی ہے یہ شیخ الاسلام پر اعتراض کی ملی ہے۔ اس کا اخراج جو ہوا ہے وہ بدبخت ہوا ہے، وہ محروم ہوا ہے علم سے، دارالعلوم کراچی کی سند سے محروم ہوا، تو وہ اس وجہ سے ہوا کہ اشکال کیا ہے اس نے، اعتراض کیا ہے اس نے، زبان درازی کی اس نے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محتق عثمانی صاحب بیان کر رہے تھے، اس میں ایک نوجوان آیا، بیان کے دوران اس نے کہا کہ مولوی کیوں تنگ کر رہے ہو؟ خیر لوگوں نے اٹھا کر دھکے دے کر فارغ کر دیا، باہر کر دیا، اور وہ بڑے دارالعلوم کراچی کے استاد کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، وہ لاڈ سے پلے ہوئے تھے۔ چند دن کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور میری فراغت تک وہ پاگل تھے، اس کے بعد نہیں پتہ چلا وہ کیا ہوا، حالانکہ بڑے استاد کے بیٹے تھے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ان تک بات پہنچے تو ان کو بھی تکلیف ہو، اب پتہ نہیں کس سال میں ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا اعتراض جو کیا مجمع میں کیا، اللہ نے مجمع میں اس کو رسوا کر دیا، پاگل کر دیا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے اکابر سے، اپنے بڑوں سے، کہ ہمارے ریمنڈ میں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، اب اس کو حصہ بنائیں تربیت کا، اصلاح کا، کہ علماء کے خلاف زبان درازی نہ کرے، علماء کے خلاف بات نہ کرے۔ اسی طرح مولانا تاج میر صاحب کو فتنہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کمنٹ میں، حضرت مولانا سعد صاحب کو فتنہ لکھتے ہیں، جاہل لکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے استاد محترم کے بارے میں یہ کون ہے؟ یہ میرے وہ نادان دوست، ہمارے وہ بھائی دین کا کام کرنے والے جو سروزہ لگا دیتے، جو 10 دن لگا دیتے، دیکھیں ان کو فائدہ ہوا تبلیغ سے، سر آنکھوں پر تبلیغ کے فوائد، سر آنکھوں پر تبلیغ کی وہ اس کی برکتیں،
اور سعادتیں. اس لیے حنفیت کے لیے سب سے بڑی قربانی اس جماعت نے دی. سید کا کام بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو نیکیوں کی ماں کہنا چاہیے. لیکن دین کے سارے شعبے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. ہر ایک کی حیثیت ہے. یہ نہیں کہ جو تبلیغ میں کام کر رہے ہیں وہی دین کا کام کر رہے ہیں، باقی دین کا کام نہیں ہے، بلکہ دین کے سارے شعبے ہیں. تصوف دین کا شعبہ ہے، اور اسی طرح درس و تدریس دین کا شعبہ ہے، امامت دین کا شعبہ ہے، یہاں تک کہ نعت خوانی شعبہ ہے، جہاد یہ شعبہ ہے. تو دین کے سارے شعبوں کی طرح یہ بھی ایک شعبہ ہے. ان کو بھی درست شعبوں کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی تنقید یا تردید یا وغیرہ وغیرہ. تو میں التجا کرتا ہوں اپنے بڑوں سے. پھر یہ درخواست میری پہلے بھی پہنچی ہے، امید ہے یہ بھی پہنچے گی درخواست. اب اس کو حصہ بنائیں. واپسی کی بات جب کریں ان کو کہیں، مجبور کریں کہ امام کے خلاف زبان کو بند کر دو، علماء کے خلاف زبان کو بند کر دو، بڑے بڑے اکابر کے خلاف علماء جو ان کے خلاف زبان کو بند کر دو. یہی نجات ہے. ورنہ یہ جماعت متنازع بن جائے گی تو دنیا میں کوئی وہ عزت نہیں دے گا. آج جو عزت ہے ابھی بھی عزت باقی ہے. یہ عزت تب رہے گی جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر عمل کریں گے کہ یہ کام علماء کی ذمہ داری میں ہوگا، علماء کی اس میں ہوگا، نگرانی میں ہوگا، علماء کی نگرانی میں ہوگا، علماء کی سرپرستی میں ہوگا تو کام بچا رہے گا. لیکن اگر بھائی لوگوں کے ہاتھ سے چڑھ گیا تو پھر یہی حال ہوگا کہ فتنہ کہہ رہے ہوں گے میرے استاد محترم جیسے عالم کو، اور لگام دے دے کہہ رہے ہوں گے میرے استاد محترم جیسی ہستی کو، اور اسی طرح پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں. مجھے امید ہے میری درخواست پہنچے گی اور اس پر عمل بھی ہوگا، اور ہم اس کا باقاعدہ درخواست بھی کریں گے، بلکہ ایک قسم کا مطالبہ کریں گے کہ آج کے بعد ان کو بالکل سیروزے کی جماعت کی بھی جب وہ کریں چلے کی 3 چلے کی، تو ان کو واپسی کے بعد پر یہ تنبیہ کریں کہ خبردار اس کو بند کر دیں. ورنہ یاد رکھیے علماء کے خلاف جو بندہ زبان بولتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہوگی. علماء کے خلاف جو زبان بولتا ہے اس کی موت اچھی نہیں آئے گی. علماء کے خلاف جو بات کرتا ہے اس کو تقوی نصیب نہیں ہوگا. علماء کے خلاف جو بات کرتا ہے اس کی بات ضائع ہوتی رہیں گی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا پہاڑوں کی اترنے کے لوگ لے کر آئیں گے لیکن ساری ضائع ہو جائیں گی اور یہ جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے. کیوں؟ وغیرہ 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 بہت ساری باتیں ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں علماء کے خلاف جو بندہ بھی بات کرتا ہوا آپ کو دکھے تو سمجھ لو یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے. جیسے بالٹی بھری دودھ کی ہو اس میں پیشاب کے چند قطرے کافی ہو جاتے ہیں ناپاک کرنے کے لیے، اس کو حرام کرنے کے لیے. تو یعنی یہ بات حرام کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے حابط الطعامات. تو یہ ایسی ہی ہے کہ جو علماء کے خلاف وغیرہ کریں گے چونکہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اس لیے میں اپنے بڑوں سے اپنے قابر کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی تربیت کے لیے حصہ بنے، کہ خبردار بند کر دے زبان کو. یقیناً نجات ہوگی، اصلاح ہوگی، تربیت بھی